السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رجب کے مہینے کے یہ 4 کام کبھی نہیں چھوڑنا۔ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہو جائے، آپ ان 4 کاموں کی توجہ کے ساتھ دھیان رکھنا، توجہ کے ساتھ ان 4 کاموں کو کرنا۔ سب سے پہلے جو ہے رجب شریف کا جب مہینہ شروع ہو جائے، اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دینا، اور کثرت کے ساتھ دعا کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ بھی اس مہینے میں دعا کیا کرو۔ اور دعا اللہ کے رسول نے کیا تلقین فرمائی ہے میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول خود بھی دعا کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ رجب کا مہینہ جب شروع ہو جائے، یہ دعا آپ اپنی زبان پہ جاری و ساری کر لیا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آ جائے، یہ دعا جو ہے شروع کر دیا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا مہینہ بنا دے، وبلغنا رمضان، اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ یعنی یا اللہ رجب تو نے عطا فرما دیا، شعبان ہمیں عطا فرما دیا، یا اللہ رمضان بھی ہمیں نصیب فرما دے۔ پیارے، پچھلے رمضان ہمارے ساتھ کئی ہمارے بھائی بزرگ موجود تھے، لیکن اس بار رمضان میں نہیں ہوں گے۔ پچھلا رمضان تو دور کی بات، پچھلا مہینہ کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، لیکن ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جو برکات و فیوز ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے کہا کہ جب رجب میں پہنچ گئے ہو تو اللہ سے دعا کیا کرو کہ ہمیں یا اللہ رمضان بھی نصیب فرما دے۔ تو یہ جو دعا کا سلسلہ ہے رجب کے مہینے سے شروع کر دیا کرے۔ اور دوسرا جو ہے، اس مہینے میں اپنی عبادتوں کو بڑھا دیا کرو، کیونکہ مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی تیاری بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے۔ رمضان جیسا بڑا مہینہ آنے والا ہے، اس کی ویسی ہی تیاری، یعنی عبادت کا جو ہے، آپ اپنی عبادت کو جو ہے بڑھا دیجئے۔ جو فرائض ہے وہ تو کرتے ہیں، نوافل شروع کر دیجئے، ذکر و اذکار شروع کر دیجئے، درود پاک کی مقدار آپ بڑھا دیجئے، جتنا زیادہ ہو سکے کثرت کے ساتھ عبادت کا شوق اور جذبہ بیدار کیجئے، اور ابھی سے اس پریکٹس پہ چلے جائیے تاکہ رمضان میں آپ کو دقت نہ ہو۔ اور تیسری بات جو ہے وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیجئے۔ پچھلی رمضان میں قرآن کی تلاوت کیے تھے نا، عید کی نماز پڑھیں، اس کے بعد قرآن کو بند کر دیا، اب تک قرآن نہیں کھولا، لیکن پھر رمضان آنے والا ہے۔ پیارے، قرآن کی پریکٹس، قرآن کی تلاوت کرنے کی پریکٹس چالو کر دیجئے۔ رمضان کا مہینہ آنے تک آپ اپنی عادت بنا لیجئے، عادت نہیں میں تو کہوں گا لت بنا لیجئے قرآن پڑھنے کی، یعنی قرآن کی تلاوت کے بنا آپ کو مزہ ہی نہیں آئے۔ دن میں کم سے کم ایک وقت ایسا بنا لیجئے، دن کی میں تو کہتا ہوں دن کی شروعات ہی قرآن سے کیجئے، کہ دن کی شروعات جب قرآن سے کریں گے تو رمضان میں جب دن کی شروعات قرآن سے ہوگی تو سوچو اس وقت اللہ کتنا خوش ہوگا۔ اور چوتھی بات جو خاص بات ہے، اہم بات ہے، کہ رجب شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو آپ کو یوٹیوب پہ بہت سارے ویڈیوز نظر آ جائیں گے، رجب کے یہ وظیفے کر لو، یہ ٹونے کر لو، یہ ٹوٹکے کر لو، تو ان چیزوں پہ آپ کو دھیان نہیں دینا۔ وظیفے ٹونے ٹوٹکے میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ پیارے، نبی سے جو بات ثابت ہو، نبی جو عمل کرنے کے لیے بتا دے، حدیث سے جو عمل ثابت ہو جائے وہی عمل کیا کریں۔ اور میں تو کہتا ہوں جتنی زیادہ ہو سکے نوافل کی تیاری کر لیجئے، جتنی زیادہ ہو سکے صدقہ خیرات کیجئے ابھی سے رمضان کی تیاری میں۔ تو ان 4 چیزوں کا ہمیشہ
رجب شریف آتے ہی آپ کو خیال رکھنا ہے انشاءاللہ جب آپ رمضان کی تیاری اس انداز میں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو رمضان کا مہینہ نوازے گا اور خوب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر ضرور کریں، یہ آپ کی محبت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔